السلام علیکم۔ قرآن میں ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں عموماً کچھ کنفیوژن پائی جاتی ہے، چاہے سوال کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ آئیے پہلے اس کنفیوژن کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے سولوشن کو۔ قرآن کے تقریباً شروعات میں ہی سورہ بقرہ میں لکھا ہے کہ قرآن میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ان 6 شرائط کو پورا کریں۔ پہلی شرط کہ وہ متقی ہوں۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچنا، یعنی کہ اس دنیا کے اس سفر میں انسان پھونک پھونک کر قدم رکھے کہ کہیں وہ ایسا کام نہ کر بیٹھے کہ اللہ کی ناراضگی مول لے۔ دوسری شرط غیب پر ایمان لانا۔ غیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی عام انسان کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آ سکتے، مثلا اللہ کی ذات و صفات، جنت، دوزخ، فرشتے وغیرہ۔ تیسری شرط کہ وہ نماز قائم کرے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب نماز پڑھ لینے سے ذرا مختلف ہے۔ جیسے اگر ایک بستی کے اندر لوگوں نے گھر کے اندر انفرادی طور پہ نماز ادا کر دی تو گویا کہ انہوں نے نماز پڑھ لی۔ برعکس اس کے اگر وہی اسی بستی کے اندر لوگ مسجد میں جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے با جماعت ہو کے نماز کو پورے کے پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں تو گویا انہوں نے نماز قائم کر لی۔ چوتھی شرط اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ اس شرط کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان اس بات کو سمجھے کہ جو بھی مال اور جو بھی رزق اس کے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہے، لہٰذا تنگ دل اور زر پرست ہونے کے بجائے انسان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کو تسلیم کرے اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ پانچویں شرط آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ سب سے پہلے تو انسان اس بات کا قائل ہو کہ اسے اللہ کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے۔ دوسری بات کہ وہ ہدایت رسالت و وحی کے ذریعے سے ملنی چاہیے۔ تیسری بات کہ رسالت و وحی جس انسان پر نازل کی جائے گی اسے اللہ خود چنتا ہے، اس لیے ہدایت کے اس اہتمام کو انسان پورا کا پورا تسلیم کرے، یعنی وہ ہر نبی پر ایمان لائے اور ان کی کتابوں پر بھی۔ وہ یہ شرط نہ لگائے کہ ہم اس کتاب کو تو مانتے ہیں اور دوسری کتاب کو نہیں۔ چھٹی شرط آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ آخرت کے دن سے مراد وہ دن ہے جس دن یہ موجودہ دنیا پورے طور پہ ختم کر دی جائے گی اور ایک نئی دنیا برپا کی جائے گی جس میں تمام انسانوں کو جن کو موت آ چکی تھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان سے جزا و سزا کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ تھی وہ 6 شرائط جن کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 2 سے لے کے 4 تک میں آتا ہے۔ اب ان کے اوپر اٹھنے والے اعتراض کے بارے میں جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ہندو عالم تھے دیانند سرسوتی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ستیارتھ پرکاش، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے اوپر اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ عجیب قوم ہے جو ان آیات کو مانتی ہے۔ مطلب وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر ہدایت حاصل کرنے کے لیے شرائط ہی یہ ہے کہ انسان متقی بھی ہو، وہ غیب پر ایمان بھی لائے، وہ نماز بھی قائم کرے، وہ مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور وہ کتابوں پر بھی ایمان لائے اور وہ آخرت کے دن پر یعنی جزا و سزا کے دن پر بھی ایمان لائے، تو پھر ہدایت کی ضرورت ہی کیا بچی؟ یہ ہے وہ کنفیوژن جو نان مسلمز کے علاوہ کچھ مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو آئیے اس کا سولوشن دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے 2 قسم کی تعویلات یعنی انٹرپریٹیشنز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ہے تعویل عام اور ایک ہے تعویل خاص۔ تعویل عام یعنی قرآن مجید کی آیات کا وہ عمومی مفہوم جس کا اطلاق ہر زمانے اور علاقے پر کیا جا سکتا ہے۔
اور تعویل خاص سے مراد قرآن مجید کی آیتوں کو اس کے پس منظر اور سیاق و سباق کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ اب ہم ان آیات کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ اصل میں یہ آیات یہودی علماء سے خطاب کر رہی ہیں، کیونکہ یہودی علماء یہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ وہ 6 شرائط ہیں جن کا رد وہ ہمیشہ سے کیے جا رہے ہیں، یعنی متقی ہونے کی جگہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کو پسند کی۔ غیب پر ایمان لانے کے بجائے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا تصور ہی انہوں نے مٹا کے رکھ دیا۔ مال خرچ کرنے کی جگہ سخت بخیل ہو گئے اور سود کا نظام بھی قائم کر دیا۔ تمام کتابوں پر ایمان لانے کے بجائے اپنی مرضی کی اپنی ہی کتاب پر ایمان لائے اور باقی کتابوں کا سرے سے انکار کر دیا، اور آخرت کے دن کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ بغیر حساب کتاب کے ہی وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان یہودی علماء سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، ایک تم تھے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ہے جو ان 6 شرائط کو پورا کر رہے ہیں۔ تو میری ہدایت کے دراصل مستحق یہی لوگ ہیں جو ان 6 شرائط کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس علمی پیغام کو شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔